نیشنل ورکشاپ بلوچستان ہمارے بلوچستان سے اور پورے پاکستان کی طرف سے کافی لوگ آئے تھے. اہم ڈسکشنز ہوئے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان ابھی پسماندگی کے زنجیروں سے نکل چکا ہے. اب بلوچستان صرف جغرافیکل نہیں رہا بلکہ اسٹریٹجک مستقبل کا مرکز بھی بن چکا ہے. جو ہمارے فیلڈ مارشل ہے عاصم منیر، وہ آئے تھے اور انہوں نے خطاب کیا تھا. ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں یا انفلوئنسرز ہیں، اس خطاب سے ان کے اندر ایک کانفیڈنٹ پیدا ہوتا ہے. جب تک دشمن ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی بلوچستان کا نام روشن کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارا دشمن ملک ہمیشہ جو ہے نا بلوچستان کو بیکورڈ دکھانا چاہتا ہے، اور دیکھا جائے کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کیا گیا ہے. فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہند کی، جو میں کہوں گی کہ کمپلیٹلی ان کا ماسک ابھی اتار دیا گیا ہے. مارکہ حق کی کامیابی دشمنوں پر کالی ضرب. اس طریقے سے ہمارے بلوچ نوجوانوں نے اس ورکشاپ میں نمائندگی کی. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے بلوچستان کے مستقبل کے بارے میں انہوں نے جس طریقے سے بات کی، بھارت کچھ بھی کہہ لے، بلوچستان ہمیشہ سے پاکستان کا حصہ تھا. یہاں کا ایک ایک نوجوان خود کو پاکستانی ہی کہتا ہے. مودی کی جتنے بھی چالیں تھیں، اب وہ پاکستان کے پلان کہہ لیں یا اسٹریٹجی کہیں، اس کے سامنے بالکل پٹ چکی ہے. السلام علیکم، میں ہوں ایمن خان اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے NWB یعنی نیشنل ورکشاپ بلوچستان، جو کہ سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے. اور اس دفعہ 16ویں دفعہ جب ہوا تو ہمارے بلوچستان سے اور پورے پاکستان کی طرف سے کافی لوگ آئے تھے، اور بہت ہی اہم ڈسکشنز ہوئے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ NWB کیا ہے اور اس دفعہ ہونے والا NWB کیوں خاص تھا. ہمارے ساتھ موجود ہے درشہوار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے درشہوار آپ؟ بالکل ٹھیک. درشہوار، جیسے کہ آپ جانتی ہے کہ اس دفعہ 16ویں دفعہ نیشنل ورکشاپ بلوچستان ہوا، لیکن یہ ہر دفعہ سے تھوڑا خاص رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ سے ہم ڈیٹیلز لیں گے. ایمن، آپ نے جیسے بات کہی یہ 16ویں دفعہ کی، تو اسی بات سے میں کنیکٹ کروں گی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان ابھی پسماندگی کے زنجیروں سے نکل چکا ہے. اب یہ آگے کی طرف بڑھنے لگا ہے. اور بات کرتے ہیں اس ورکشاپ کی، تو اس میں جو ہے نا آئے تھے ہمارے جتنے MPs ہیں، منسٹرز ہیں، جرنلسٹ ہے اور انفلوئنسرز، ان سب نے شرکت کی ہے. اور ان کی شرکت کرنے کا اور اس ورکشاپ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب بلوچستان صرف جغرافیکل نہیں رہا بلکہ اسٹریٹجک مستقبل کا مرکز بھی بن چکا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ ورکشاپ پاکستان آرمی کے زیر اہتمام ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہے عاصم منیر، وہ آئے تھے اور انہوں نے خطاب کیا تھا. تو یہ ایک بہت چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ آئے، انہوں نے خطاب کیا. اس خطاب کا کیا افیکٹ آتا ہے ان لوگوں پہ، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں یا انفلوئنسرز ہیں، اس خطاب سے ان کے اندر ایک کانفیڈنٹ پیدا ہوتا ہے. اوبیسلی جب آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ کے کام کو کہیں نہ کہیں سراہے یا وہ خالی اتنا مینشن کر دے آپ کے کام کو، ایک کانفیڈنٹ اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے جو ینگ جرنلسٹ ہیں یا انفلوئنسرز ہیں، ان کے مستقبل کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کو یہ چیز بہت کام آئے گی آگے. جی درشہوار، اور اس ورکشاپ کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان بھر سے ہم لوگ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینس ہیں، بیوروکریسی ہے یا ہمارے جرنلسٹ ہے، اور اب تو انفلوئنسرز کو بھی شامل کر دیا ہے، انہیں بلوچستان انوائٹ کیا جاتا ہے. اور پھر مطلب یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ خود آ کے دیکھ لیں کہ بلوچستان کے کیا حالات ہیں. یہاں کے لوگوں سے انہیں کنیکٹ کراتے ہیں. یہاں کے جتنے بھی پولیٹیشینس ہیں، یہاں کے جتنے بھی میڈیا پرسنس ہیں، ان کو پاکستان بھر کے لوگوں کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے ایک ہی چھت کے نیچے. اس کے بعد پھر کانفرنس ہوتا ہے، ڈبیٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں میں کہوں گی کہ ایک کھلی دعوت ہے پورے پاکستان کو کہ وہ آ کے دیکھے بلوچستان کے حالات، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، بلوچستان کی ثقافت کیسی، یہاں کے حالات کیسے ہیں. اور جس طریقے سے بلوچستان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں دشمن کہ بلوچستان تو جانے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو یہ 16ویں دفعہ میں کہتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی لوگ آ کے دیکھ چکے ہیں، اور یہ چیز آگے بھی مستقبل میں کنٹینیو رہے گی، کیونکہ جب تک دشمن ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی بلوچستان کا نام روشن کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایمن، آپ نے دشمنوں کی بات کی تو میں بھی ایک چیز اس میں ایڈ کروں کہ ہمارا دشمن ملک ہمیشہ جو ہے نا بلوچستان کو بیکورڈ دکھانا چاہتا ہے. ہمیشہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ بہت پیچھے ہے، اور موسٹلی وہ یہی دکھانا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بھی نہیں ہے. اور دیکھا جائے کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کیا گیا ہے. اور اس میں پھر میں اسپیشلی بات کرنا چاہوں گی فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہند کی،
جو میں کہوں گی کہ کمپلیٹلی ان کا ماسک ابھی اتار دیا گیا ہے۔ جی بالکل درست شہبار، اور ہمارے آرمی چیف نے تو بھارت کے جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے جتنے بھی کھیل ہیں، ان کو مارکہ حق کی طرز پہ کچلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ایمن دیکھا جائے تو مارکہ حق کی کامیابی دشمنوں پر کالی ضرب ہے، اور اس کے علاوہ COAS نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دشمنوں کو شکست ہو چکی ہے، اب وہ صرف پروکسی حربوں پہ اتر آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مودی کی جتنے بھی چالیں تھیں، اب وہ پاکستان کے پلان کہہ لیں یا اسٹریٹجی کہیں، اس کے سامنے بالکل پٹ چکی ہے۔ اور درست شہبار، جس طریقے سے بھارت کہتا آ رہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوان پاکستان کو پسند نہیں کرتے یا اس کا حصہ نہیں ہے، تو اس ورکشاپ سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے، اور یہ بھی میں کہوں گی کہ یہ بھارت کے منہ پہ ایک اور تھپڑ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بلوچ نوجوانوں نے اس ورکشاپ میں نمائندگی کی اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان لوگوں نے سارے جتنے بھی پلاننگز ہے، یا میں کہوں گی کہ بلوچستان کے مستقبل کے بارے میں انہوں نے جس طریقے سے بات کی یا جس طریقے سے وہ لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں، تو ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت کچھ بھی کہہ لے، بلوچستان ہمیشہ سے پاکستان کا حصہ تھا، یہاں کا ایک ایک نوجوان خود کو پاکستانی ہی کہتا ہے، اور یہ جو جس طریقے سے اسٹریٹجیز کر رہے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کر لیں یا اگر ہم ان کے نیوز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری بات درست شہبار، جس طریقے سے ہمارے بلوچ نوجوانوں کی محبت ہے پاکستان کے لیے، تو انہیں خریدا نہیں جا سکا، جبکہ دشمنوں نے بہت کوشش کی۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ عوام کی حمایت کے بغیر کوئی بھی دشمن ملک میں نہ آ سکتا ہے، نہ یہاں پہ کوئی دہشت گردی پھیلا سکتا ہے۔ ایمن، میں آپ کو بتاؤں کہ دہشت گرد کا جو ہے نا کوئی قوم یا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ لوگ ان دونوں چیزوں کو یوز کرتے ہیں دہشت گردی کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک طریقے سے اس کو پلیٹ فارم بنایا ہے، کیونکہ یہ ایموشنز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ایک مذہب اور ایک قوم، یہ دونوں انسانی مطلب فطرت میں ہے کہ یہ ایموشنز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں یہ دونوں چیزیں، تو یہ اس کو ایز اے پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو دہشت گرد کی نہ ہی کوئی قوم ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ذات، نہ کوئی مذہب، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے نا، تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، ہمیں اس کو اگر ہرانا ہے تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ بالکل درست شہبار، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دوسری جانب دیکھیں، بلوچستان میں بہت سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ایجوکیشن، ہیلتھ، ہمارے روڈز، ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں، ان سب کو یوز کیا جا رہا ہے اور بلوچستان کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش پوری کی جا رہی ہے، اور COAS نے بین الادارہ جاتی تعاون کو ضروری جز قرار دے دیا ہے۔ ایمن، بلوچستان ابھی ترقی کی اڑان بھرنے کو تیار ہے۔ اب علیحدگی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے، اب ترقی اور قیادت بلوچستان کی نئی پہچان ہے، اور فوج اور حکومت جو ہے نا بلوچستان کو تعلیمی اور معاشی مرکز بنانے پر متفق ہے۔ درست شہبار، ان ساری باتوں کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک میں یہی بات کی کہ دشمن نے بلوچستان کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو ظلم کیے، اب اس چیز کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ کر بھی نہیں رہے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمارے آپریشنز چل رہے ہیں اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دہشت گردی کا چیپٹر بلوچستان سے ختم کر لے، کیونکہ جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا دہشت گردوں نے وہ بلوچ قوم کو پہنچایا، کیونکہ جو بدنامی ہوئی ہے بلوچ قوم کی ان کی وجہ سے، اور جس طریقے سے انہوں نے بلوچ قوم کا نام استعمال کیا ہے، تو اس چیز کو اب مزید ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایمن، آپ نے بات کہی یہ دو ٹوک والی، تو میں کہوں گی کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے عاصم منیر، انہوں نے صرف دو ٹوک بات نہیں کی ہے، بلکہ دشمن کے منہ پہ تماچا ہے، اور بلوچ قوم کے لیے اعزاز کا اعلان ہے یہ۔ بالکل درست شہوار، اور اگر ہم آج دیکھیں تو بلوچ قوم اور ہماری آرمی وہ سیم پیج پہ ہے، اور ہمارے جتنے بھی بلوچ نوجوان ہیں وہ دل سے پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں۔ مطلب جس قسم کی باتیں ہمارے دشمنوں نے ان کے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کی، وہ سب ضائع ہو گئی، کیونکہ جس طریقے سے بلوچ پاکستان کو اپنا مانتی ہے، بالکل ویسے ہی اگر ہم دوسرے صوبوں کی بات کریں تو بلوچستان بھی پاکستان کا ہی صوبہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور یہ چیز ہمارے نوجوانوں نے پروف کر دی۔ آپ کا بہت شکریہ درست شہوار، ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے ساتھ رہی، اور آپ سب کا بھی شکریہ۔ ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔